جس کی سزا مل رہی ہے، وہ جو بیچارہ تڑپ رہا ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں، آپ کہتے ہیں اتنا ہی ہونا چاہیے سی، ایسے لائے گی سی، لیکن کرتوتا میں کیا تھا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ، مجھ سے زنا ہو گیا، میں شادی شدہ ہوں، سزا میری، آپ کی سزا سنسار ہے، پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا، اسے مجھے قبول ہے، میں توبہ کرنے آئی، اب اسے مارا جا رہا ہے، سنسار کیا جا رہا ہے، اس کی خون کی چھینٹیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ پڑتی ہیں، اس کی خون کی چھینٹیں، اس خون کی چھینٹوں سے آپ کو کراہت محسوس ہوتی ہے، عمر فاروق ناپاک ہو گئے کپڑے میرے، ناپاک ہوں، اللہ کے رسول نے نہیں عمر کی توبہ قبول ہو چکی، اسے سزا ملی، اس نے گناہ کی سزا لے لی ہے، پا لی ہے، اب یہ پاکیزہ خون ہے، یہ پاکیزہ ہے، اور اس کی توبہ ایسی قبول ہوئی ہے کہ سارے مدینے والوں میں اگر یہ توبہ بانٹ دی جائے سب بخشے جائے۔ وہ جس کی سزا مل رہی ہے، وہ جو بیچارہ تڑپ رہا ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں، آپ کہتے ہیں اتنا ہی ہونا چاہیے سی، ایسے لائے گی سی، لیکن کرتوتا میں کیا تھا؟ ہم یہ کہہ لیتے ہیں، لیکن کیا پتا وہی عمل جو اسے سزا کر کے گر جائے اس کی توبہ بن جائے، وہ اللہ کا مقرر ہو جائے۔ اس لیے کبھی کسی کے بارے میں آپ ٹوٹ پٹان بات کریں تو سوچیں، اپنی زبان کو لگام دیں۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اگر یہ بات آپ کی زندگی میں، میری زندگی آ جائے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ ایسے کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی تک ان کو ذرا فیل ہو رہا ہے کہ شاید ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، نیچر کینٹ بی چینج، خیر اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک جگہ پہ ہم بدی اپنے خلافت کے زمانے میں ایک آدمی کو سزا دے رہے تھے، حد بندی کی ہوئی تھی، تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اس کو جب سزا مل رہی تھی سارے اکٹھے ہو گئے، چاروں طرف، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ شرم نہیں آئی، کتنی اس کی عمر ہو گئی ہے، کیسا بے غیرت ہے، کتنا بے شرم ہے، اسے خدا کا خوف ہی نہیں ہے، اور اتنا گستاخ ہے یہ، جس کے منہ میں جو آیا کہتا گیا، بولتا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہیں، شیر خدا کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو آپ نے اسی جگہ چوک پہ کھڑے ہو گئے، اسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، آپ سب کو قسم ہے خدائے وجہ کو برتر کی، اللہ جل جلالہ منا والوں کی قسم ہے، آپ میں سے جس آدمی نے بھی یہ گناہ کیا ہے یہاں سے چلا جائے، اس طرح کا گناہ کیا چلا جائے، تقریباً سارے ہی چلے گئے، سارے ہی چلے گئے، خود ہم جو کرتے ہیں کوئی دوسرا کرے تو ہم کفر کے فتوے لگا دیں گے، اور اپنا جو مرضی کرنے میں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں اپنا، دوسروں کی ہم ایک اتنی سی برداشت کریں گے، ہم جو مرضی کر لیں، ہم رات کو سوئیں گے مزے سے، اور ہم کھانا بھی کھائیں گے، ہم خوش بھی رہیں گے، اور اللہ کو بھی یاد بھی کریں گے، دوسرا اس کے بعد یہ جملہ حضرت علی نے فرمایا، یہ جملہ آپ بھی لے لیجئے، وہ ایسے پلے میں اپنے پلے باندھ لیجئے گا، ورنہ پھر نہ کرا زندگی نے بتایا نہیں آپ کو یہ بات۔ حضرت علی نے پھر قسم کھائی، فرمایا میرے قسم ہے خدائے وجہ کو برتر کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کسی شخص نے کسی دوسرے انسان کو کسی گناہ کا تانا دیا، اسے موت نہیں آئے گی تب تک وہ خود نہ وہ گناہ کر لے۔ آپ کسی کو شرابی کہہ رہے ہیں، دے اس کو تانا، اس کے منہ پہ جا کے تو شرابی ہے، شراب پی کے مریں گے آپ، شرابی بن کے مریں گے آپ کون ہوتے ہیں کسی کو زانی کہنے والے، شرابی کہنے والے، جو مرضی کہنے والے کسی کو، اس کا اللہ کا بندے کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ روک سکتے ہیں، یہ حکم ہے آپ کا، گناہ کو، برائی کو، یہ آپ نے کرنا ہے، حکم دینا ہے اچھائی کا اور برائی سے روکنا ہے آپ نے، لیکن کسی کا مذاق، کسی کو تانا تشریح نہیں دینا، کسی کو برا نہیں کہنا، برائی کو برا کہنا ہے، انسان کو نہیں برا کہنا، اس کے عمل کو برا کہنا ہے،
کیا پتا وہ توبہ کر رہا ہو، توبہ کر لے. ایسے بڑے سارے لوگ ہیں.